نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایپیلیپسی کے بارے میں، جسے سیزر بھی کہا جاتا ہے اور طب کے اندر اسے مرگی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم بات کریں گے کہ مرگی کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور اس کا کیا کامیاب ترین ہربل ٹریٹمنٹ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ میرا 30 سال کا تجربہ ہے، انشاءاللہ آپ اسے استعمال کریں گے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایپیلیپسی کیا ہے۔ دراصل ایپیلیپسی ہمارے دماغ و اعصاب کا مرض ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر چھوٹے چھوٹے نیورونز پائے جاتے ہیں اور یہ نیورونز مل کر جو ہے وہ اعصاب بناتے ہیں، اور ان اعصاب کے ذریعے ہی جو دماغ کے احکامات جو ہیں ہمارے مختلف اعضاء تک جاتے ہیں۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا، حتیٰ کہ یادداشت کے ساتھ اعصاب کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اعصاب سے جتنے بھی پیغامات ہم تک آتے ہیں وہ انہی نیورونز کے ذریعے آتے ہیں۔ دماغ کے میسج ہوتے ہیں، ان کو کنوے یہی نیورونز کرتے ہیں، اور نیورونز کے اندر یہ کام جو ہے وہ الیکٹریکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تک الیکٹرک کرنٹ جو ہے نیورونز کے اندر ایک مخصوص مقدار تک چلتا رہتا ہے، تب تک انسان کے تمام افعال جو ہے وہ صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کرنٹ جو ہے اس کا فلو اوور ہو جاتا ہے تو پھر مریض کے اندر علامات پیدا ہو جاتے ہیں، جسے ہم سیزرز کہتے ہیں، مرگی کہتے ہیں، اور اسی کو آپ ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ دوستو، ایپیلیپسی کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے فوکل ایپیلیپسی اور دوسرا ہے جنرلائزڈ ایپیلیپسی۔ یہ جو جنرلائزڈ ایپیلیپسی ہے دوستو، یہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، یہی کامن ہے، اور یہ ایپیلیپسی کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے، جس میں مریض جو ہے اس کو یہ دورہ ہونے سے پہلے اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب اسے دورہ ہونے والا ہے۔ اگر وہ نیند میں ہے تو وہ جاگ جاتا ہے، اس کو تھوڑے سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے معدے کے اندر، اس کی آنتوں کے اندر کچھ گڑبڑ سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے ایپیلیپسی کا اٹیک آنے والا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ایسے دماغ کے اندر، جیسے میں بتایا کہ چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے باڈی جو ہے وہ سٹف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یکدم مریض گر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کو جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی 10 سے 50 سیکنڈ کے اندر اندر یہ دورہ مکمل ہو جاتا ہے، مریض نارمل ہو جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے۔ اور لیکن ایک چیز یہ ضرور ہوتی ہے کہ مریض کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ باقی لوگ اس کو اگر کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کسی بات کا وہ جواب بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ لیکن اگر یہی اٹیک جو 50 سیکنڈز کے بعد پھر ریپیٹ ہو جائے اور بار بار ریپیٹ ہو جائے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایپیلیپسی کے اندر انسان کے مسل جو ہیں، اس کے جو بازو جو ہیں یا باقی اس طرح کے اعضاء جو ہیں، ان کے اندر ایک تشنج کیفیت واقع ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح اس کی سانس کی نالی کے اندر بھی سکیڑ واقع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو پوری طور پہ آکسیجن نہیں ملتی، وہ سانس نہیں لے پاتا، اور اس کی وجہ سے مریض کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس ایپیلیپسی۔ اب ہم کرتے ہیں فوکل ایپیلیپسی یا فوکل سیزر۔ اس میں دوستو ہوتا یہ ہے کہ دماغ کے ایک مخصوص حصے کے اندر جو ہے الیکٹریکل ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، اور دماغ کا وہ حصہ جسم کے جس حصے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، مثلا ہمارے دماغ کے لیفٹ سائڈ جو ہے، اگر اس کے کس حصے کے اندر فوکل جو ہے وہ سیزر ہوا ہے یا فوکل جو ہے الیکٹرک ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی ہے، تو ہمارے رائٹ سائڈ کا جو حصہ وہ کنٹرول کر رہا ہے اس کے اندر یہ پرابلمز آتی ہے کہ اس میں یکدم ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کا بازو ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کی ٹانگ ہلنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چہرہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ علاج نہ کیا جائے اس کا، یعنی جسے ہم پارشل سیزر کہتے ہیں یا فوکل ایپیلیپسی کہتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، دماغ کے اس حصے کا ہاف پورشن کے اوپر پورے کے اندر اس الیکٹرک ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اپوزٹ سائڈ آف دا باڈی اس کے پورے کے اندر جرکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایک اور ایسی قسم ہے جس کے اندر مریض جو ہے وہ عام طور پر بچوں کے اندر، خاص پر
بڑے جو 5 سے 15 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو سیزرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اسکول جانے والے بچے جو ہے ان کے اندر آتے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی جو کرتے ہیں وہ اسکول کی ٹیچر ہی کر سکتی ہے. بچہ کیا ہوتا ہے کلاس روم میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بلیک بورڈ کی طرف دیکھتا چلا جاتا ہے. اس کی آنکھیں جو ہیں وہ تھوڑی سی وائبریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس کا ہاتھ تھوڑا سا وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس وقت دنیا مافیا سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہوتا ہے. اس سے ٹیچر کوئی بات بھی کرتی ہے تو وہ جواب نہیں دیتا اور تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جاتا ہے, یعنی وہ اپنے سیزر سے واپس آ جاتا ہے, لیکن مریض کو فٹس نہیں ہوتے. اسے کہتے ہیں ایبسنس سیزر, یعنی اس کے اندر جھٹکے نہیں ہوتے لیکن ایپیلیپسی کی یہ پرابلم اس کو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اب دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی طور پر اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. پہلی وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ بائی برتھ یہ پرابلم ہو کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے دماغ کے اندر جیسے نیورونز کے اندر کسی قسم کا پرابلم آ رہا ہو, اس وجہ سے یہ سیزر آنے شروع ہو جائے. بچے کی جب ڈیلیوری ہو, ڈیلیوری کے دوران جو ہے اس کے برین کے اوپر کوئی پریشر آ جائے تو اس کے بعد اس کو سیزر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اب وہ روتا نہیں ہے, اس کے دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی, اس کی کمی کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کے سیزر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سم ٹائم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یکدم نیچے گر جاتے ہیں, ان کو ہیڈ انجری ہو جاتی ہے. سائیڈ افیکٹ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہیڈ انجری کے اس کی وجہ سے وہ سیزر آنے شروع ہو جائے. یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کی دماغ کے اندر اگر ٹیومر ڈیولپ ہو جائے تو اس وجہ سے بھی ایپیلیپسی کے سیزر آتے ہیں, اٹیکس آتے ہیں, جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے دماغ کے اندر اگر سوزش واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی مرگی کے دورے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ اس کی تشخیص جو ہے سب سے پہلے تو اس کا جو ہے میڈیکلی اس کا EEG ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اگر وہ پازیٹیو آ جائے اس کا مطلب ہے کہ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ایپیلیپسی ہے. اس کے علاوہ اس کا دماغ کا CT اسکین کروایا جاتا ہے, اس کا MRI کروایا جاتا ہے اور اس سے کنفرم کیا جاتا ہے کہ اس مریض کو آیا ایپیلیپسی ہے یا نہیں ہے. دوستو اب اس کا علاج جیسے میں نے بتایا تھا اس کا ہمارے طب کے اندر بڑا ہی کامیاب علاج ہے, لیکن جیسے میں اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں طب کی جو طریقہ علاج مختلف ہے, اس کی پیتھالوجی مختلف ہے, اس کی ماہیت مرض مختلف ہوتی ہے اور اس کی جو امراض کی بنیاد ہے وہ اخلاق کے اوپر ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے اندر کون سی خلط کی زیادتی کی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے تو طب قدیم کی روح سے جو مرگی کا مرض ہے خلط بلغم کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے. خلط بلغم کی زیادتی سے کیا ہوتا ہے کہ نیورونز کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. اور اگر ہم اسے نظر مفرد اعضاء کے حساب سے دیکھیں تو یہ اعصابی تحریک کا مرض ہوتا ہے. عضلات کے اندر تسکین واقع ہو جاتے ہیں اور غدد کے اندر تحلیل واقع ہو جاتی ہے. اب جب ہم اس کا علاج کریں گے تو نظر مفرد اعضاء کے مطابق کیا ہے کہ ہم تسکین والے اس کو جب تحریک دے دیتے ہیں تو یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور طب قدیم بھی یہی کہتے ہیں کہ بلغم کا علاج آپ سردی اور خشکی کے ساتھ کریں گے, سودا پیدا کر دیں گے تو یہ مرض مستقل طور پہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی طب کے اندر علامات کا علاج نہیں کیا جاتا, ہم میازم کا علاج کرتے ہیں. ہم جو بڑی ہوئی خلط ہے اس کو کم کرتے ہیں اور جو عضو جو ہے کمزور ہو رہا ہے جب اس کو تحریک دے طاقتور کر دیا جاتا ہے تو یہ مرگی کے دورے مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو دوستو طب جو ہے طب قدیم کے مطابق ہم اس کے علاج کرتے ہیں, مولد سودا ادویات کا استعمال کرواتے ہیں. اور نظر مفرد اعضاء کے مطابق عضلاتی غدی مزاج کی ادویات ہوتی ہیں وہ استعمال کرواتے ہیں. ایک ایسا فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں الحمدللہ چاہے وہ کسی بھی قسم کے جو سیزرز کیوں نہ آ رہے ہوں, چاہے وہ جنرلائز سیزر ہوں, چاہے وہ فوکس سیزر ہوں, چاہے وہ ایبسنس سیزر ہوں, کسی بھی طرح کے سیزر کیوں نہ ہوں, الحمدللہ اس کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور رکھیے گا ذہن میں, یہ ایک لمبا علاج اس کا کرنا پڑتا ہے. اسے 3 سے 6 ماہ تک بھی دوائی کھانی پڑتی ہے, جبکہ ایلوپیتھی کے اندر کئی سالہ دوائی کھانی پڑتی ہے اور مرض ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ استعمال کیجئے گا, انشاءاللہ آپ کا مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا. لیکن پرہیز اس کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے. تو نسخہ آپ دیکھ لیجئے گا, نسخہ بڑا ہی سادہ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بال چھڑ وہ آپ نے لینا ہے. اس کے ساتھ آپ نے جو ہے استو خدوس لینا ہے, جدوار لینا ہے, آپ نے اس سلیب لینی ہے. یہ جو 4-5 چیزیں ان کو برابر وزن میں یہ نسخہ میں آپ کے سامنے
بھیج رہا ہوں، آپ اسے دیکھ بھی لیجئے گا۔ یہ 5 اجزاء پہ مشتمل نسخہ ہے، آپ نے اسے لینا ہے اور اس کو الگ الگ فائن پاؤڈر کر لیجئے گا اور اس کے بعد ان کو مکس اپ کر کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں۔ وہ جو 00 کیپسول ہوتا ہے نہیں ہے تو چائے والی چمچ کا آدھا جو ہے آپ نے یہ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دن میں 3 مرتبہ تازہ پانی سے لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ 1 سے 2 ماہ کے اندر اس مرض کے اندر کافی زیادہ افاقہ محسوس کریں گے۔ ہاں ایک چیز میں ضرور بتاؤں، اگر اس سے پہلے آپ کوئی میڈیسن کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں تو یکدم وہ بند نہ کیجیے گا، اس کو ایسا ایسا اس کی ڈوز کو خود کم کر لیجیے، اسے مینیج کر لیجیے گا۔ لیکن 1 ماہ کے بعد اس دوائی کو مکمل طور پہ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو کسی قسم کا دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا مرگی کا انشاءاللہ۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔